سہارا ہے غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ آج آپ اور ہم دوسرا سالانہ عرس کاظمی منانے جمع ہوئے۔ ان 2 سالوں میں کوئی ایسا دن نہ گزرا جو دن ہم نے ہمارے پیر و مرشد شہزادے غوث اعظم کو یاد نہ کیا، اور ان 2 سالوں میں کوئی ایسا دن بھی نہ گزرا جو دن ہمارے پیر کی نظر عنایت ہم پر نہ ہوئی۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر بلند کروں گا، میں تمہارا ذکر بلند فرماؤں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر تنہائی میں کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر فرشتوں کی محفلوں میں کرتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر زمینوں کی محفلوں میں کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر تمام کائنات میں بلند فرماتا ہے، تمام کائنات میں بلند فرماتا ہے۔ اور شہزادے غوث اعظم کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، ہر وقت ذکر خدا میں نظر آتا ہے، ذکر مصطفیٰ میں نظر آتا ہے، اللہ کی مخلوق کی ہدایت کے لیے نظر آتا ہے، اہل سنت کی بقا کے لیے نظر آتا ہے، دین کی تبلیغ کے لیے نظر آتا ہے۔ آپ شہزادے غوث اعظم کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کی تفسیر نظر آتی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کی تفسیر نظر آتی ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، ہفتے گزرتے جا رہے ہیں، مہینے گزرتے جا رہے ہیں، سال گزرتے جا رہے ہیں، اسی طرح ہمارے پیر کی عظمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، چاہنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے، عاشقوں میں کثرت ہو رہی ہے، مریدوں میں کثرت ہو رہی ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا کوئی بندہ میرے کسی ولی کو جب کوئی تکلیف دیتا ہے، میرے کسی ولی کو جب کوئی تکلیف دیتا ہے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ولیوں کے غداروں میں نہیں بلکہ ولیوں کے وفاداروں میں پیدا فرمایا، ولیوں کے وفاداروں میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے ہمیں ولیوں کے وفاداروں میں پیدا فرمایا ہے۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نوافل کی کثرت کرنے لگے، نوافل کی کثرت کرنے لگے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کا ولی وہی بولتا ہے جو خدا چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو خدا چاہتا ہے، وہی دیکھتا ہے جو خدا چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو خدا چاہتا ہے، اسی راہ میں چلتا ہے جو خدا چاہتا ہے، اسی راہ میں چلتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اور اسی حدیث میں اللہ رب العزت حضور فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ میرے کسی ولی سے مانگ لے، کچھ سوال کر لے، تو میں میرے ولی کے صدقے اس کو دے دیتا ہوں۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ ہم مشکل میں مولائے کائنات کو پکارتے ہیں، حسنین کریمین کو پکارتے ہیں، امام جعفر کو پکارتے ہیں، غوث اعظم کو پکارتے ہیں، سرکار لاہوردی کو پکارتے ہیں، سرکار شاہ موسیٰ کو پکارتے ہیں۔ اور جب دل طرف جائے، دل جب طرف جاتا ہے
تو ہمارے پیر شہزادے غوث اعظم کو پکارتے ہیں. خدا کی قسم ہے ہمارے الفاظ ختم ہونے سے پہلے ہمارے پیر کی مدد ہم تک پہنچ جاتی ہے. میرے جد اعلیٰ اور آپ کے پیر سرکار سیدنا پیر شاہ محی الدین ثانی رضی اللہ تعالی عنہ ثانی سرکار غوث پاک کا ایک قول ہے. کیا فرماتے ہیں کہ پیر وہ جو ہر حال میں اپنے مرید کی دستگیری کرتا ہے, اور فرماتے ہیں کہ پیر وہ ہوتا ہے جو شریعت کا علم بھی جانتا ہو, طریقت کا علم بھی جانتا ہو. اور جب یہ تمام صفتیں ایک جگہ جا کر جمع ہو جائیں تو اس ذات کو علامہ سید شاہ قادم پاشا قادری الموسوی الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کہتے ہیں. رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کہتے ہیں. اور خود شہزادے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کسی کے خاندان میں ایک آدھ ولی ہو جاتا ہے, کسی کے خاندان میں ایک آدھ ولی ہو جاتا ہے, لیکن اگر میں نظر پھیروں تو حیدرآباد سے کنوز تک, کنوز سے بغداد تک, بغداد سے کربلا تک, کربلا سے نجف تک, نجف سے مدینہ تک صرف ولایت صرف گنبد ہی گنبدیں نظر آتی ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا خاندان وہ خاندان ہے جہاں پہ ولایت خیرات میں بانٹی جاتی ہے. اے مریدین شہزادے غوث اعظم, تمہیں مبارک ہو, کیونکہ تمہارے پیر کا سلسلہ اچانک پیروں کا سلسلہ نہیں. بلکہ تمہارے پیر کے والد سے لے کر حضرت علی شیر خدا تک صرف پیر ہی پیر نظر آتے ہیں. جب میرے جد اعلیٰ اور آپ کے دادا پیر سرکار سیدنا عبداللطیف لاہوبالی رضی اللہ تعالی عنہ کنول کی سرزمین, بغداد کی سرزمین سے کنول تشریف لاتے ہیں, بغداد کی سرزمین سے جب کنول تشریف لاتے ہیں تو ہر جگہ کفر ہی کفر پیدا ہوتا ہے, کفر بہت بڑھ چڑھتا ہے, ہر جگہ کفر ہی کفر ہوتا ہے. تو آپ اپنے دادا جان سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ غوث اعظم کی سنت پر مردہ لڑکی کو زندہ کریں, مردہ لڑکی کو زندہ فرماتے ہیں, اور ایک ہی دن میں سارا شہر اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ دادا نے کنول میں مردے کو زندہ کیا اور پوترے نے سارے ہندوستان میں مردہ دلوں کو زندہ کیا. مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں. آج سے 50 سال پہلے وہابیت کا فتنہ عروج پر تھا, بڑے بڑے اس کی زد میں آ چکے تھے, اسے مٹانا بہت مشکل ہو چکا تھا, لیکن جیسے عہد میں میرے مولا علی کی تلوار چلتی تھی اسی ذوالفقار کی طرح میرے پیر کی زبان چلتی تھی, اور آپ نے وہابیت کے فتنے کو رسوا کر ڈالا. اور جب خارجیت کے فتنے نے سر اٹھایا, علی کے فضائل پہ بات آ گئی, علی کی شان پہ بات آ گئی,
یہاں تک کہ علی کے نعرے پہ بات آ گئی تو میرے آقا کی حدیث ہے کہ جب فتنے بہت بڑھ جائیں گے تو اللہ میری آل میں سے ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو ان فتنوں کو کچیل کے میری امت کو سیدھی راہ دکھائے گا۔ اے شہزادے غوث اعظم کے مریدوں، وہ کسی اور کی ذات نہیں بلکہ حضور خطیب دکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضور خطیب دکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ صدیاں گزر جائیں گے، زمانے بدل جائیں گے، لیکن آج جیسے ہمارے پیر کا نام بلند ہے تا قیامت اسی طرح بلند رہے گا، تا قیامت اسی طرح بلند رہے گا۔ اپنے پیر سے ایسی محبت کرو کہ اپنے پیر کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اپنے پیر سے ایسی محبت کرو جیسے خسرو نے نظام الدین اولیاء سے۔ ایک وقت محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے سرکار غریب ہوں، گھر میں فاقے چل رہے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں، بچیاں بڑے ہو چکے ہیں، شادی کی عمر ہے، تو اب اللہ والوں کے پاس تو یہ دنیاوی مال تھوڑی ہوتا ہے، دنیاوی دولت نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے اپنے گھر کی طرف نظر ڈالی اور اپنی چھوٹی مبارک اس مرید کو دے دی۔ عقیدت مند تھا، سوچا کہ پیر کی نالین ہے، خزانے سے کم تو نہیں، اور اسی طرح لے کے چلے گئے۔ اسی جنگل سے امیر خسرو گزر رہے تھے، رک جاتے کہ اپنے خادموں سے کہتے ہیں رکو، مجھے یہاں میرے پیر کی نالین کی خوشبو آتی ہے، مجھے یہاں میرے پیر کی نالین کی خوشبو آتی ہے۔ ایک ایسا عشق کہ مرید اپنے پیر کی نالین کی خوشبو بھی پہچان رہا ہے۔ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ فنا فی الشیخ کا مقام ہے، یہ فنا فی الشیخ کا مقام ہے۔ جا کے کہتے ہیں کہ جاؤ کوئی ہے کیا دیکھے ہو، تو ایک شخص کو لایا جاتا ہے، تو امیر خسرو کہتے ہیں کہ کیا تیرے پاس میرے پیر کی نالین ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں میرے پاس ہے۔ کہتے ہیں کیا تو مجھ سے اس کا سودا کرے گا؟ کہتے ہیں کہ تو مجھے اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ کہتے ہیں 6 مہینے سے قافلہ تجارت کر کے آ رہا ہے، بہت مال و زیورات ہے، یہ سب لے لے، میرے پیر کی نالین مجھ کو دے دے۔ آپ خوشی خوشی اپنے پیر کی نالین اپنے سر پر رکھ کر دہلی کی سرزمین پہ آتے ہیں اور اپنے پیر کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں نظام الدین اولیاء مسکراتے ہوئے کہتے ہیں خسرو بڑی مہنگی چیز بڑے سستے دام میں لے لی، بڑی مہنگی چیز بڑے سستے دام میں لے لی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار اگر مجھ کو موقع ملتا تو اپنی گردن بھی کٹا کے آپ کی نالین حاصل کر لیتا۔ تو یہ ہوتا ہے پیر سے عشق، یہ ہوتی ہے پیر سے محبت۔ اگر آپ اپنے پیر سے سچی محبت کرتے ہیں تو اپنے پیر کے حکم کیوں مانیں؟ آپ کے پیر کا کیا حکم تھا کہ نمازوں کی پابندی کی جائے، مسجدوں کو آباد کیا جائے، شریعت کی پابندی کی جائے۔ حکم تو حکم، جب آپ کسی کو مرید کرتے تھے تو آپ وعدہ لیتے تھے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ان تمام فرضوں کو وقت پہ لیا جائے، ان تمام فرضوں کو وقت پہ لیا جائے۔ تو آپ اپنے پیر کے حکم کو مانیں، نمازوں کی پابندی کریے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیے، مسجدوں کو آباد کیجیے۔ اب میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی تقریر